رسالۃ الحقوق۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے احسانات میں سے ایک احسان جو آپ علیہ السلام نے انسانیت اور عربی ادب پر کیا ہے، آپ کا وہ شہرہ آفاق رسالہ ہے جو رسالۃ الحقوق کے نام سے مشہور ہے، جسے آپ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے تحریر فرمایا تھا، جس میں ایک انسان پر عائد ہونے والے مختلف قسم کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ سامعین کی دلچسپی کے لیے یہاں اس رسالے کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تجھ پر اپنی رحمت نازل کرے، جان لے کہ تجھ پر اللہ کے کئی حقوق ہیں جو تیری ہر اختیاری حرکت، تیرے اختیاری سکون کے لمحات، منزلوں پر تیرے نزول اور تیرے اعضاء و جوارح کی اختیاری حرکات کو محیط ہیں، نیز ان آلات و وسائل کو بھی شامل ہیں جن کو تم استعمال کرتے ہو۔ ان میں سے کچھ حقوق دیگر حقوق سے بڑے ہیں۔ تجھ پر اللہ کا سب سے بڑا حق وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے تجھ پر واجب قرار دیا ہے۔ اس کا تعلق اللہ کے اس حق سے ہے جو تمام حقوق کی بنیاد ہے، باقی حقوق اسی سے نکلتے ہیں۔ پھر اس نے تیرے مختلف اعضاء و جوارح کے بشمول سر سے لے کر پاؤں تک اسے تجھ پر تیرے لیے واجب قرار دیا ہے۔ پس اس نے تجھ پر تیری نظر کے حق، تیرے کان کے حق، تیری زبان کے حق، تیرے ہاتھ کے حق، تیرے پاؤں کے حق، تیرے پیٹ کے حق اور تیری شرمگاہ کے حق کو واجب قرار دیا۔ یہ وہ 7 اعضاء ہیں جن کے ذریعے افعال و اعمال انجام پاتے ہیں۔ پھر اللہ عز و جل نے تجھ پر تیرے افعال کے کچھ حقوق مقرر کیے، پس اس نے تجھ پر تیری نماز کا ایک حق، تیرے روزے کا ایک حق، تیرے صدقے کا ایک حق، تیری قربانی کا ایک حق اور تیرے افعال و اعمال کا ایک حق مقرر کیا۔ تیرے حقوق کے بعد تجھ پر ان لوگوں کے حقوق لازم ٹھہرتے ہیں جن کے حقوق کی ادائیگی تجھ پر واجب ہے۔ ان حقوق میں سب سے زیادہ ضروری تیرے اماموں کے حقوق، پھر تیرے ماتحتوں کے حقوق، پھر تیرے قرابت داروں کے حقوق ہیں۔ یہ وہ حقوق ہیں جن سے کچھ دیگر حقوق نکلتے ہیں۔ بس تیرے پیشواؤں کے حقوق 3 ہیں۔ ان میں سے تجھ پر سب سے ضروری حق تیرے حکمران پیشوا کا ہے، پھر تیرے علمی پیشوا کا حق ہے، پھر تیرے مالک پیشوا کا حق ہے، پھر تیرے ان ماتحتوں کا جن کی تعلیم تیرے ذمہ ہے، کیونکہ جاہل عالم کا ماتحت شمار ہوتا ہے، پھر تیرے ان ماتحتوں کا حق ہے جن کے تم مالک ہو، یعنی تیری ازواج اور مملوکوں کا حق، اور تیرے رشتہ داروں کے حقوق زیادہ ہیں۔ یہ حقوق قرابت میں نزدیکی کے لحاظ سے زیادہ ہو جاتے ہیں، بس تمہارے اوپر ان میں سب سے زیادہ اہم حق تیری ماں کا حق ہے، پھر تیرے باپ کا حق ہے، پھر تیرے بھائی کا حق ہے، پھر سلسلہ وار جو زیادہ نزدیک تر یا زیادہ حقدار ہو اس کا حق ہے، پھر تیرے مالک کا حق ہے جو تمہارا ولی نعمت ہے، پھر اس آزاد شدہ غلام کا حق ہے جس کے ولی نعمت تم ہو، پھر اس کا حق ہے جس نے تیرے ساتھ نیکی کی ہے، پھر تیری نماز کے مؤذن کا حق ہے، پھر تیرے پیش نماز کا حق ہے، پھر تیرے ہم نشین کا حق ہے، پھر تیرے ہمسائے کا حق ہے، پھر تیرے ساتھی کا حق ہے، پھر تیرے شریک کار کا حق ہے، اس کے بعد تیرے مال کا حق ہے، پھر تیرے مقروض کا حق ہے، پھر تجھے قرض دینے والے کا حق ہے، پھر تیرے ساتھ گھل مل جانے والے کا حق ہے، پھر تیرے برخلاف دعویٰ کرنے والے مدعی کا حق ہے، پھر تیرے اس مخالف کا حق ہے جس کے خلاف تم مدعی ہو، پھر تجھ سے مشورہ لینے والے کا حق، پھر تجھے مشورہ دینے والے کا حق ہے، پھر تجھ سے نصیحت طلب کرنے والے کا حق ہے، پھر تجھے نصیحت کرنے والے کا حق ہے، پھر تم سے بڑے کا حق ہے، پھر تم سے چھوٹے کا حق ہے، پھر تجھ سے مانگنے والے کا حق ہے، پھر اس کا حق ہے جس سے تم مانگتے ہو، پھر اس کا حق ہے جس کے قول و فعل سے تمہیں کوئی برائی پہنچے، یا جس کے ارادی یا غیر ارادی قول و فعل سے تمہیں کوئی خوشی حاصل ہو، پھر تمہارے سب اہل مذہب کا حق ہے، پھر ذمیوں کا حق ہے، پھر وہ حقوق ہیں جو مختلف احوال و اسباب کے حساب سے وجود میں آتے ہیں۔ مبارک ہے اس کے لیے جس کی مدد اللہ نے کی، تاکہ اللہ نے اس پر اپنے جو حقوق واجب کیے ہیں وہ انہیں ادا کرے، نیز اس کے لیے جسے اللہ نے توفیق دی اور راہ راست کی طرف اس کی رہنمائی کی۔